شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہاتھوں اور پیروں کا رنگ صاف کرنے کے لیے آلو کے رس میں یہ چیزیں ملا کر لگائیں۔ چند دن میں ہاتھ پاؤں کا رنگ صاف ہوتا جائے گا۔ ہاتھوں اور پیروں کا رنگ گورا کرنے کے لیے کریموں اور سیرم کا استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آلو کی بلیچنگ خصوصیت کو استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے رنگ گورا کیا جائے۔ تو چلیں آج جانیں آلو سے رنگ گورا کرنے کا آسان طریقہ، جس کو 15 منٹ جلد پر لگائیں اور سوکھنے پر پانی سے دھو لیں۔ یہ کریں آپ کی رنگت گوری اور چمکدار بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ہاتھوں پیروں پر موجود نشانات بھی دور ہو جائیں گے۔ طریقہ: ایک آلو کاٹ کر اس کا رس نکالیں، پھر اس میں بیسن اور ہلدی ڈال کر پیسٹ بنا کر ہاتھوں اور پیروں پر لگائیں اور مساج کرتے رہیں۔ 15 منٹ سوکھ جائے تو جلد کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ آلو کے رس میں کچا دودھ، کھانے کا سوڈا اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پیسٹ بنائیں اور جلد پر لگا لیں۔ یہ آلو سے رنگ گورا کرنے کا بہت مفید طریقہ ہے، مگر اس کا روزانہ استعمال ہی بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ لیمو فیشل کا آسان طریقہ جانیں جو گھر بیٹھے بنائیں۔ بے جان جلد کو خوبصورت اور جھریوں کا خاتمہ۔ کھٹے میٹھے لیمو میں ایسٹک ایسڈ پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کی صفائی اور اس کے نکھار میں مدد دیتا ہے۔ لیمو کا رس ویسے بھی ہماری صحت اور جلد کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کا فیشل ہماری جلد پر بلیچ سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ دیتا ہے، اور اگر اس سے فیشل کرے تو جلد پر سب سے زیادہ بہترین نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی جانیے کہ کیسے لیمو کا فیشل کریں اور جلد کو سب سے حسین بنائیں۔ ٹپ: 2 لیمو کا رس نکالیں۔ 1 انچ کے پٹکری کے ٹکڑے کو اس لیمو کے رس میں آدھا گھنٹہ بھگو دیں۔ اس کے بعد آپ 1 چمچ چینی اس رس میں شامل کریں اور اچھی طرح چمچ کی مدد سے پھینٹ لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ تک مستقل مساج کرتے رہیں۔ اس کے بعد روئی کو گلاب کے عرق اور گلیسرین میں ڈبوئیں اور چہرے کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد 1 چمچ دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر مکس کریں اور چہرے پر لگائیں، پھر سادے پانی سے منہ دھو لیں۔ لیجیے، ہو گیا آپ کا بہترین سا لیمو فیشل، جو سستا بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ اس کا فائدہ کیوں؟ لیمو میں وٹامن اے، وٹامن سی کے علاوہ فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم اور سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے، اور پٹکری میں الکائنتین سمیت دیگر کثافتیں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ جلد کو صاف کرنے کے ساتھ خوبصورت بنانے کا کام کرتی ہے۔ اس فیشل سے کیا فائدہ؟ اس فیشل سے جلد کے کھلے مساموں کی صفائی بھی ہو جائے گی اور ڈیڈ اسکن سیلز بھی ختم ہو جائیں گے، رنگ چمک جائے گا اور جھریوں کا خاتمہ بھی سستے پیسوں میں آسانی سے ہو جائے گا۔ ہلدی کا فیس ماسک۔ ہر گھر کے کچن میں استعمال ہونے والی ہلدی کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ یہ کھانے میں ذائقہ بڑھانے کے ساتھ خوبصورتی بڑھانے میں بھی کام آتی ہے۔ 1 کھانے کا چمچ پسی ہوئی ہلدی لیں، اس میں دودھ کے ساتھ بیسن یا چکی کا آٹا شامل کریں۔ اب اس مرکب کو اپنے چہرے، ہاتھ، پاؤں، گردن اور بازو پر لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ سوکھنے پر اسے ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس کے روزانہ استعمال سے جلد پر سورج کی شعاعوں کے مضر اثرات، مردہ خیلیں، داغ دھبے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ رنگت بھی نکھر جائے گی اور چہرے کے اضافی بال بھی صاف ہو جائیں گے۔ ملتانی مٹی کا فیس ماسک۔ صدیوں پرانا خوبصورتی کا ایک سستا ترین طریقہ جسے اکثر خواتین نظر انداز کر کے مہنگی کاسمیٹکس کا استعمال کر کے جلد خراب کر بیٹھتی ہیں۔
ملتانی یا چکنی مٹی جلد کو جھریوں سے نجات دلانے اور سورج کی شعاعوں سے جل جانے والی جلد کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ ملتانی مٹی میں پانی یا دودھ ملا کر ماسک بنائیں۔ اسے مزید فائدہ مند بنانے کے لیے اس پیسٹ میں شہد کے چند قطرے، پسا ہوا پودینہ، ایلو ویرا جیل یا ہلدی بھی ملائی جا سکتی ہے۔ اس پیسٹ کو چہرے اور گردن پر 15 سے 20 منٹ تک لگائیں اور سوکھنے پر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور چہرہ خشک کر لیں۔ یہ مرکب کیل مہاسوں اور اضافی چکنائی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ نمک یا چینی کا اسکرب۔ کھانے کے دو اہم جز نمک اور چینی جو کھانے کو نمکین یا میٹھا بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چینی میں گلوکوز اور نمک میں ایکسفولیٹنگ خصوصیات ہونے کے سبب جب ان دونوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ اس ماسک کے لیے ایک کھانے کے چمچ چینی میں آدھا کھانے کا چمچ نمک اور آدھا کھانے کا چمچ شہد ملا کر چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے 5 منٹ مساج کریں۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ اس کے بعد چہرہ صاف کر لیں اور کوئی اچھی سی موئسچرائزنگ کریم لگا لیں۔ بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں کم از کم 3 بار ضرور اس عمل کو دہرائیں۔ شہد اور کینو کا ماسک۔ خشک جلد والے افراد کے لیے شہد کسی نعمت سے کم نہیں۔ چہرے پر شہد لگانے سے جھریوں سے نجات ملتی ہے اور جلد بھی نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ شہد اور کینو کے رس کو ملا کر 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگانے سے چہرے کی کھوئی ہوئی نمی بحال ہو جاتی ہے اور جلد اسموتھ نظر آتی ہے۔ جو کے دلیے کا ماسک۔ جو کا دلیہ انڈے کی زردی اور شہد میں ملا لیں۔ اس ماسک کو 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور بعد میں گرم پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس ماسک کے استعمال سے چہرہ نرم و ملائم محسوس ہوگا۔ سردی سے ہونے والی خشکی کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین ماسک ہے۔ کیلے کا ماسک۔ یہ ماسک جلد کو قدرتی نمی مہیا کرے گا۔ کیلے کو مسل کر اس میں تازہ کریم ملا لیں۔ اس ماسک کو چہرے پر لگا کر 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ جلد کا کھردرا پن اور خشکی اس ماسک سے دور ہو جاتی ہے۔ میک اپ اچھے طریقے سے جلد پر سیٹ ہو جاتا ہے۔ تبت کریم سے دانے دور کرنے کا حیرت انگیز نسخہ۔ 2 چائے کے چمچ تبت کریم لیں۔ اب اس میں خندق آملہ سار کا آدھا چائے کا چمچ ملائیں۔ یہ آپ کو بآسانی پنسار سے مل جائے گا۔ اس کو تھوڑا مائلڈ کرنے کے لیے اس میں کسی بھی اچھے برانڈ کا وائٹنگ سیرم مکس کریں۔ اب اس کریم کو اچھی طرح مکس کریں اور روزانہ اسے چہرے صابن سے دھو کر رات کو اسے لگا کر سو جائیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے ہی دانے اور داغ دھبے حیرت انگیز پر دور ہو جائیں گے۔